فرمایا موتو قبل ان تموتو، اپنی موت سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب نہیں کہ جسمانی طور پر مر جاؤ، فزیکلی اور اسپریچولی مر جاؤ، بلکہ اپنے گھمنڈ کو مار دو، اپنے اندر بسنے والی انا کو مار دو، اپنے بغض و حسد کبر و نخوت کو مار دو، اپنی عقل کو مار دو کہ نہ حیات تیری، نہ ارادہ تیرا، نہ مشیت تیری، نہ قدرت تیری، نہ سماعت تیری، نہ بصارت تیری، نہ مشاہدہ تیرا۔ وہ دکھاتا ہے تو تو دیکھتا ہے، وہ سناتا ہے تو تو سنتا ہے، وہ تجھے کھلاتا ہے تو تو کھاتا ہے، وہ پلاتا ہے تو تو پیتا ہے، وہ چلاتا ہے تو تو چلتا ہے، وہ بٹھاتا ہے تو تو بیٹھتا ہے، وہ جلاتا ہے تو تو جیتا ہے، وہ مارتا ہے تو تو مرتا ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ ارے تیری میری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنی اگلی سانس بھی اپنے اختیار سے نہیں لے سکتے، تو پھر یہ اکڑ کیسی، یہ گھمنڈ کیسا، یہ بغض و حسد کیسا، یہ کبر و نخوت کیسی ہے؟ لہٰذا فرمایا گیا موتو قبل ان تموتو، اپنی موت سے پہلے مر جاؤ۔ اور جب بات آئے روایات و کردار کی، جب بات آئے افکار و نظریات کی، جب بات آئے غیرت و ایمان کی، جب بات آئے تقویٰ و حیا کی، تو ہم یہ کہتے ہیں ڈونٹ ڈائی بیفور یور ڈیتھ۔ اب اپنی موت سے پہلے نہ مر، کیونکہ اب تیرے افکار کی بات آ گئی ہے، اب تیرے نظریات کی بات آ گئی ہے، اب تیرے کردار کی بات آ گئی ہے، اب تیری روایات کی بات آ گئی ہے۔ لہٰذا اپنی موت سے پہلے نہ مر، کیونکہ مرتا وہ نہیں جس کا جسم مر جائے، ارے مرتا تو وہ ہے جس کے نظریات مر جائیں، مرتا تو وہ ہے جس کے افکار مر جائیں، مرتا تو وہ ہے جس کا کردار مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کی روایات مر جائیں، مرتا وہ ہے جس کا مشن مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا خواب مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا منصوبہ مر جائے، ارے مرتا وہ ہے جس کا ایمان مر جائے، جس کی غیرت مر جائے۔ لہٰذا اب اپنی موت سے پہلے نہ مر۔ جب سقراط کو زہر دیا گیا تو وہ مسکرا رہا تھا، تو اس کے قریب ہی اس کا شاگرد افلاطون بیٹھا ہوا تھا۔ یہ افلاطون وہی ہے جس کو اقبال نے اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے، تو کہا ہے وجود ازل سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو، شرف میں بڑھ کے سریا سمجھتے خاک اس کی، کہ ہر ایک شرف ہے اسی درج کا در مکنوں، مکالمات افلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ تو جب افلاطون نے دیکھا کہ اس کا استاذ مسکرا رہا ہے تو کہنے لگا استاذی و محترمی، میں آپ کو اس وقت مسکراتا ہوا کیوں دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے پہ تبسم کیوں دیکھ رہا ہوں؟ یہ وقت تو مسکرانے کا نہیں ہے، یہ وقت تو موت کا وقت ہے، اور اس وقت تو بڑی بڑی عظیم شخصیتیں لرز جاتی ہیں، پھر آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو سقراط نے جو جواب دیا، تاریخ نے آج تک اس کے جواب کو اپنے سینے میں نقش و ضبط کر رکھا ہے۔ اس نے کہا یہ سب بیوقوف ہے، یہ سب احمق ہے، یہ سقراط کو زہر سے مارنا چاہتے ہیں۔ سقراط کوئی ایسی شے نہیں جس کو زہر سے مارا جا سکے، کیونکہ سقراط شخص واحد ہی میں منحصر نہیں، بلکہ سقراط سراپا شخصیت کا نام ہے، سقراط ایک فکر کا نام ہے، سقراط ایک سوچ کا نام ہے، سقراط ایک تحقیق کا نام ہے، سقراط ایک تدقیق کا نام ہے، سقراط ایک نظریے کا نام ہے، سقراط ایک کردار کا نام ہے، سقراط ایک مشاہدے کا نام ہے، سقراط ایک بصیرت کا نام ہے، سقراط امور معلومہ کو ترتیب دے کر امور مجہولہ کو حاصل کرنے کا نام ہے، سقراطس نیم آف ویژن، سقراط ایک سائنٹیفک تھنکنگ کا نام ہے۔ سقراط کو مارنا ہے تو اس کے نظریات کو مارنا ہوگا، سقراط کو مارنا ہے تو اس کے کردار کو مارنا ہوگا، سقراط کو مارنا ہے تو اس کی تعلیمات کو مارنا ہوگا، سقراط کو مارنا ہے تو اس کے افکار کو مارنا ہوگا، سقراط کو مارنا ہے تو انسانی ذہنوں میں اس کی دوڑنے والی تعلیمات کو مارنا ہوگا۔ تم انہیں نہیں مار سکتے، لہٰذا سقراط کو تم نہیں مار سکتے۔ سقراط تو ایسے نہیں مر سکتا، سقراط تو تبھی مرے گا جب اس کا کردار مرے گا، سقراط تو تبھی مرے گا جب اس کے نظریات مریں گے، سقراط تو تبھی مریں گے جب اس کے افکار مریں گے۔ یہ مر نہیں سکتے، لہٰذا سقراط نہیں مر سکتا۔ یہ تو سقراط کا فلسفہ موت و حیات تھا۔ اور اگر ہم بات کریں ایک مومن کے متعلق، تو مومن کبھی بھی اپنے کردار کا سودا نہیں کرتا، کبھی بھی اپنے نظریات کا سودا نہیں کرتا، کبھی بھی اپنے مزاج کا سودا نہیں کرتا، کبھی بھی اپنے دین کا سودا نہیں کرتا، کبھی بھی اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتا، اپنی نظریات اور روایات کا سودا نہیں کرتا۔ ایک مجاہد کو روم کی سرحد سے گرفتار کیا گیا، جب اسے روم کے تاجدار کے حضور پیش کیا گیا تو روم کے تاجدار نے اسے جب پھٹے پرانے لباس میں دیکھا اور اس کے ہاتھ میں زنگالو تلوار کو دیکھا تو حیرت و استعجاب میں ہو کر کہنے لگا کہ تم اس نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہو جس نے شاندار لباس تک تمہیں نہ دیا؟ تمہارے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ زنگالود ہے اور تمہارا جسم فاقوں کا نمونہ ہے۔ آ جاؤ عیسائیت کے دامن میں ہم تمہیں ایک ملک کا سربراہ بنا دیں گے۔ گویا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو جب یہ بات مجاہد نے سنی تو مسکرانے لگا، گویا اس کی مسکراہٹ یہ کہہ رہی تھی کہ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی، ارے یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی۔ اور یہ جو میرا پرانا لباس ہے، یہ جو میرا ہاتھ میں
زنگالو تلوار ہے، اور یہ جو میرا فاقوں سے مقابلہ کیا ہوا جسم ہے، یہ جبر و قہر نہیں ہے بلکہ شراب عشق مصطفیٰ کی مستی ہے۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ تو اس مجاہد نے کہا کہ بادشاہ بکا وہ کرتے ہیں جو کہیں بک نہ سکے ہوں، ہمیں تو بازار مصطفیٰ میں پہلے ہی بیچ دیا گیا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ کہا بادشاہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارا سودا نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمیں مصطفیٰ نے خرید لیا ہے، ہمیں حضور نے خرید لیا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا اچھا پھر بکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو اس مجاہد کو 30 روز تک ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا اور اسے بھوکا رکھا گیا۔ جب جاں بلب ہونے کے قریب ہو گیا، نبض چھوٹنے لگی، دل کی دھڑکنیں جواب دینے لگی، تو اسے دربار میں لایا گیا اور سور و شراب اس کے سامنے رکھا گیا۔ تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کھا لے، تیرے نبی نے موت سے بچنے کے لیے حرام کھانے کی اجازت دی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ اگر میں تنہائی کے صحرا میں ہوتا تو یقیناً کھا لیتا، لیکن میں اب نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اگر میں اب کھاتا ہوں تو ظالم کہے گا جب اس کے بازوں میں قوت تھی، جسم میں توانائی اور پٹھوں میں زور تھا، تب تو یہ جرم نہ کر سکا، لیکن اب جب اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے تو لرزنے لگا۔ اپنے ایمان ہی کا سودا کر بیٹا، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ خیر جب وقت آخر آیا تو بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ بتا تیری کوئی تمنا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میری ایک تمنا ہے۔ کہا کیا ہے تیری تمنا؟ کہا کہ بادشاہ اپنے مالک حقیقی کو 2 سجدے کرنا چاہتا ہوں، اپنے خدا کی بارگاہ میں 2 سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ سجدوں کی اجازت دی گئی۔ جب اس نے سجدے میں سر رکھا تو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کا لاہوتی نغمہ بربط روح پہ چھڑا ہوا تھا اور روح کا ہر تار ہم نوا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے بتاؤ ان سجدوں کی لذتوں کو کون محسوس کر سکتا ہے جو موت و حیات کی سرحدوں پہ کی جا رہے ہو؟ وہ سجدہ کتنا عظیم ہوگا جس کے بعد یہ یقین ہو کہ اس مالک حقیقی کا دیدار ہونے والا ہے، جس کی بارگاہ میں سجدے کرتے آئے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے آئے ہیں، جس کی تسبیح و تنزیہ تبرئ و تقدیس بیان کرتے آئے ہیں۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، لیکن لباس مجاز کے تنگ دامن میں حقیقت منتظرہ کی وسعتیں نہیں سما سکتی، اس لیے مومن کبھی دیکھ تو نہیں سکتا، ہاں موت کے وقت دیکھ سکتا ہے، شہادت کے وقت دیکھ سکتا ہے۔ خیر جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو کہا بادشاہ آج سجدوں میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، لیکن میں نے سجدے سے سر اٹھا دیا ہے۔ کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ مومن موت سے ڈر گیا، ارے مومن موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ مومن موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حیات ابدی کا چہرہ دیکھا کرتا ہے۔ موت تو مومن کے لیے پیغام حیات ابدی ہوا کرتی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرہ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب ایک اور بھی اس گل سے ملاقات کی رات۔ تو کہا کہ بادشاہ آج سجدوں میں اتنا مزہ آ رہا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ قیامت تک سجدوں سے سر نہ اٹھاؤں، لیکن میں نے سجدے سے سر اٹھا دیا ہے۔ کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ مومن موت سے ڈر گیا، ارے موت تو مومن کے لیے پیغام حیات ابدی ہوا کرتی ہے کہ اس کے محبوب نے فرمایا ہے الموت جسم یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیا کرتی ہے۔ تو موت تو ہمارے لیے محبوب سے ملانے کا ایک ذریعہ ہوا کرتی ہے، ایک واسطہ ہوا کرتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے خدا سے مل جایا کرتے ہیں، اپنے محبوب کا قرب حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ ہمارے حضور نے فرمایا ہے الموت تحفۃ المومن، موت تو ہمارے لیے تحفہ ہوا کرتی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مومن جہاں بھی جاتا ہے اپنے کردار کے ساتھ جاتا ہے، اپنے نظریات کے ساتھ جاتا ہے، اپنے افکار کے ساتھ جاتا ہے، آئیڈینٹی کے ساتھ جاتا ہے، اپنے داعیانہ مزاج کے ساتھ جاتا ہے۔ مومن کبھی اپنے کردار کا سودا نہیں کرتا، اپنے نظریات کا سودا نہیں کرتا، اپنی روایات کا سودا نہیں کرتا، اپنی غیرت و ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ تو فرمایا موتو قبل ان تموتو، اپنی موت سے پہلے مر جاؤ۔ کس اعتبار سے مر جاؤ؟ بغض کے اعتبار سے مر جاؤ، حسد کے اعتبار سے مر جاؤ، تکبر کے اعتبار سے مر جاؤ، کبر و نخوت کے اعتبار سے مر جاؤ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں ڈونٹ ڈائی بیفور ڈیتھ، اپنی موت سے پہلے نہ مر، یعنی اپنی غیرت کے اعتبار سے نہ مر، اپنے دین کے اعتبار سے نہ مر، اپنے تقوی و حیا کے اعتبار سے نہ مر، اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے نہ مر، اپنے محبوب کے فرامین پہ عمل کر، اپنے طریقہ حیات اور وتیرہ زندگی اور طرز عمل حضور کے فرامین پر عمل کرنا بنا لے۔